سب سے پہلے معیشت آ جائے. دیکھیں معیشت جو ہے نا اس کے اوپر بھی ایک بڑا ضروری ہے. میں جو شروع میں بات کی کہ ادھر بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے, رول آف لا چاہیے ہوتا ہے, سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے. لوگوں کو یہ, جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں, میں دکان بنا رہا ہوں, میں پیسے لگا رہا ہوں, اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں, جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا, جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا, یہ اب سسٹم چلے گا, تب تک میں پیسے نہیں لگاؤں گا. بلکہ وہ چھوڑیں, یہ چھوڑیں کہ میں ملک میں نہیں لگاؤں گا, باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے, اور اندر سے بھی آپ کے جو ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے. اب دبئی میں جا کے کبھی پوچھیں, پاکستانی بزنس مین وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں, بزنس بھی چلا رہے ہیں, ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا, آپ کیوں دبئی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں, اور ملیشیا میں بھی یہی ہے. تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر, ہمیں یہاں رول آف لا نظر آتا ہے, اس لیے ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے, جو سرمایہ کاری ہے, ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا, اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی, جن 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی, 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں, 20 لاکھ بھی 15 سے 20 لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں؟ کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے انصاف کے نظام میں. بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں, جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا. اور وہ کیوں میں صرف 3-4 موٹی, زیادہ میں نے اور چیزوں پہ بات کرنی ہے, تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں 178 روپے کا تھا. 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا. آج ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں, آج پاکستان کے اندر ڈالر 100 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے. صرف اب 1 ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا. یہاں صرف 1 ہفتے کے اندر 50 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے. میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر. آپ جو سن رہے ہیں آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں. مہنگائی آ چکی ہے. ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے, سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے. وہ 60 روپے کلو سے پہنچ گیا ہے 150 روپے پہ. یہ عام آدمی کھاتا ہے. اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے, اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں, گیس کرتے ہیں, یہ سب مہنگی ہوئی اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جیسے جیسے روپیہ گرے گا, جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں, جس میں جدھر بھی امپورٹ شامل ہے, وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے. تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں, آنے والے ہیں. تو یہ کیسے کون سی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معیشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے؟ کیا ہوا؟ تیل کا ہی کہتے ہیں نا, اثر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں. تیل جب مہنگا ہوتا ہے, بجلی مہنگی, اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ, ہر چیز پہ, اور جب وہ ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے. تو تیل پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور میں 110 سے 115 ڈالر بیرل پہ گیا تھا. آج پہلے
کوئی $75 پہ چلا گیا تھا نیچے گر کے، اب کوئی $85 کے اوپر تیل ہے بیرل. تو کس وجہ سے یہ ایک دم یہ جو طوفان آ گیا مہنگائی کا اور ہر چیز مہنگی اور روپے پہ پریشر. آج پاکستان کے ریزروز ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں. تو جو ریزروز، اگر آپ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ریزروز گرتے ہیں تو روپے پہ پریشر پڑ رہا ہے، اور جب ریزروز گرتے ہیں اس سے بھی خوفناک چیز جو ہم سب کو، ہم سارے پاکستانیوں کو تشویش ہوگی سن کے کہ ہماری سیکیورٹی پہ اس کا ایفیکٹ جاتا ہے. ہندوستان کے ریزروز کچھ پتہ نہیں $550 ارب ہے، $550 ارب ہیں. ہمارے $3 ارب سے بھی نیچے گر گئے. تو کہاں $550 ارب اور کہاں $3 سے نیچے گرنے کا. صرف آپ کو اگر کبھی آپ کو دل کے اوپر اگر تکلیف پہنچانی ہے تو ہندوستان کی چینلز دیکھیں آج کل وہ کس طرح پاکستان کا نام لے رہی ہیں کہ یہ صرف 9 مہینے کے اندر ملک کدھر سے کدھر پہنچ گیا. اب میں جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے امپورٹڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار، پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری کہ 200 سے میں نیچے ڈالر کروں گا. پھر IMF کو انہوں نے دھمکیاں دی، پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسیز ہے اس کو دھمکیاں دی، اور آج اپنے گھٹنے ٹیک لیے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرتا تو سب کچھ اللہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے بھی کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں کہ میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں تب تم یہ چیزیں کرو. اور اس کے بعد خیرات کے اوپر آ گئے ہیں کہ خیراتی اداروں کو کہیں گے کہ وہ آ کے مدد کریں پاکستان کی. اس کا مطلب کوئی روڈ میپ، کوئی سلوشن نہیں ہے، کوئی آگے راستہ نہیں ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آگے جانا کیسے. اور میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ سارے لوگ مسلط کیے گئے ہیں یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے. ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے. اسحاق ڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپرٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتنے پڑے. ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف، اس کی ذرا رہن سہن لنڈن میں دیکھیں کتنا ہے. آصف زرداری کی کتنی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، ہماری ایجنسیز کو پتہ ہے. جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے، ان سب کو پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز کتنی باہر پڑی ہیں، کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے. تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات پہ پاکستان، یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دے اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. کون ان کو پیسہ دے گا؟ تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو پہلے تو اکنامکلی آج میں نے بتانا تھا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جائے جو میں نے شروع کی تھی بات، انصاف اور رول آف لاء کی. جو آج ہمارے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، جس طرح ان کو مسترد کیا گیا، جس طرح ان کی وائلیشن کی گئی اس جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے جیل میں ڈالا گیا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا.